السلام علیکم فرینڈز، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پر ہے۔ امید کرتی ہوں پسند آئے گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بالآخر گیرٹ ولڈرز نے گستاخانہ خاکے شائع کروا ہی دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب بڑھ چکا ہے۔ ہر مسلمان کے یہی جذبات ہیں کہ کب موقع ملے اور گیرٹ ولڈرز کو اس غلیظ حرکت کی اسے سزا دی جائے۔ بظاہر ان خاکوں کو شائع کروانے کے پیچھے ایک انسان یا پھر ایک ملک ہے، مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج میں ایک بہت بڑے اور خطرناک مشن سے، جو کہ کفار نے مسلمانوں کے خلاف شروع کر دیا ہے، پردہ اٹھاؤں گی۔ یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کفار کی دنیا کیا کچھ کر رہی ہے۔ اسلام کو دہشت گرد مذہب ثابت کرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے مشن جاری کیے گئے، مگر دوسری طرف مسلمانوں کے بہتر رویے کی وجہ سے وہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جو امریکہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مثال کے طور پر 9/11 کا واقعہ خود امریکہ حکومت نے سر انجام دے کر اسلام کو بدنام کیا، مگر دوسری طرف دین اسلام اتنی ہی تیزی سے پھیلا جتنا اسے نشانہ بنایا گیا۔ اب یہی کفار دین اسلام کو پوری دنیا سے ختم کرنے کے لیے نئی چال چل چکے ہیں۔ گستاخانہ مواد شائع کرکے مسلمانوں کے دلوں میں آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر گستاخانہ خاکے شائع کرنے والا آپ کے سامنے ہو تو آپ اس کی جان لے لیں گے، اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو اس کی طرف سے کی گئی کارروائی کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ کسی دوسرے مذہب کا انسان کوئی غلیظ حرکت کرتا ہے تو پوری دنیا میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ حرکت فرد واحد کی حرکت ہے۔ اس پر ایک زبردست مثال یہ ہے کہ حال ہی میں ایک امریکی طالب علم نے ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ کرکے کتنی معصوم جانوں کو ضیاء کیا، جن میں ایک پاکستان کی ہونہار طالبہ بھی شامل تھیں۔ اس واقعے پر کس چینل، کس میڈیا نے اس لڑکے کا مذہب جاننے کی کوشش کی؟ اس کی جگہ اگر کوئی مسلمان حق پر بھی قتل کر دیتا تو وہ دہشت گرد کہلاتا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ گستاخانہ مواد شائع کرنے کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ کفار کی دنیا سب سے پہلے ہمارے جذبات مجروح کرے گی، ہمیں کارروائیاں کرنے اور بدلہ لینے پر مجبور کیا جائے گا، جس کے بعد پوری دنیا کی نظر میں ہم ہی دہشت گرد ٹھہرائے جائیں گے اور ہم پر ہی بے رحم ہتھیاروں سے حملے شروع کر دیے جائیں گے۔ مغربی ملک کی قومیں پوری طرح سے اپنی حکومتوں کے ساتھ ہوں گی، لہٰذا کفار فوجیں مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو صورتحال بیان کی گئی ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کچھ ایسا رد عمل آئے گا کہ ہر کافر یہی چاہے گا کہ بس کسی طرح مسلمان اور اسلام اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ہمیں بطور مسلمان ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں وفا نبھا سکیں؟ سب سے پہلے ہمیں ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جو ہالینڈ کی پیدا کردہ ہوں۔ اس کے علاوہ اپنے ملک کی بنائی ہوئی اشیاء کو ترجیح دینا ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی گستاخانہ خاکہ نظر آ بھی جائے تو یہ کوشش کریں کہ کسی اور مسلمان کی آنکھ وہ خاکہ نہ دیکھ پائے۔ ہم بطور مسلمان صرف اتنا ہی کر لیں تو ہم سے وہ ممالک نہ تو پیسہ کما سکیں گے اور نہ ہی وہ سب کچھ ہمیں دکھا سکیں گے جو کچھ وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اگر کوئی مسلمان وہ خاکے جانے یا انجانے میں بھی کسی سے شیئر کرتا ہے تو اس میں اور گیرٹ فلٹرز میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ حکومت پاکستان بھی یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے جا رہی ہے اور انشاءاللہ کامیاب لوٹے گی۔ مغربی عوام کو بتایا جائے گا کہ ان خاکوں کی وجہ سے ہم پر کیا گزرتی ہے، لہٰذا ہمارے جذبات مجروح مت کیے جائیں اور نہ ہی ایسے لوگوں کی پشت پناہی کی جائے جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور اسٹوریز ملتی رہیں۔ شکریہ۔